बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। रात को बहुत एक ख़तरनाक वाक़या हुआ कराची में, जहाँ पे दहशतगर्दों ने सदर थाने के साथ ही बिल्डिंग जिसमें कि कराची के जो CCPO है वो उनका ऑफिस है जावेद ओडो का, उस पर उन्होंने अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए। कामयाब होने के बाद उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर तकरीबन कब्जा कर लिया और ये तकरीबन 3-4 घंटे तक ये जारी रहा, जबकि रेंजर्स पहुंचे, पुलिस नफरी थी, बिल्डिंग को घेरे में लिया गया और दहशतगर्दों का मुकाबला शुरू हुआ। 3 दहशतगर्द तो शुरू में ही मारे गए। मेरा ख्याल है तीसरे या चौथे फ्लोर को जब क्लियर किया गया तो ये 3 मारे गए। एक आलमन छत पे था जिसने बाद में अपने आप को उड़ा लिया, सुसाइड बॉम्बिंग की। जो नुकसान हुआ उसमें गालिबन 2 एहलकार, एक कोई सिविलियन और एक एहलकार शहीद हुआ, 3-4 लोग जख्मी हुए। ये इतना बड़ा वाक़या हलाकतों के हिसाब से तो नहीं है, जैसे इसी तरह पुलिस के हेडक्वार्टर में पुलिस लाइंस के ऊपर जो हमला हुआ था पेशावर में, उसमें तो 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जो शहादतें पेशावर में हुई वो बहुत अरसे तक वो भुलाई न जा सकेंगी, क्योंकि वो इतना दौनाक वाक़या था। उसके मुकाबले में ये वाक़या तो छोटा है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये वाक़या हुआ जहाँ पे वो शहर का सबसे ज़्यादा हसास इलाका है। वहाँ पे दफातर हैं मुख्तलिफ एजेंसीज़ के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और फिर पुलिस के ऑफिसेस, और ये इलाका सेंसिटिव इलाका होने की वजह से यहाँ पे चेकिंग सिस्टम वगैरह ये काफ़ी बेहतर है। फिर इसके साथ साथ वहाँ पे PSL के मैचेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी वहाँ पे काफ़ी की गई है, क्योंकि PSL वालों ने सिक्योरिटी मांगी हुई थी। उसका इंतज़ाम गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी कि जी हम सिक्योरिटी जो है वो पूरी मुहैया करेंगे। उसके अलावा वहाँ पे कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक चल रही थी, जिसमें कि बाहर के मुल्कों के नुमाइंदे भी आए हुए थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो लाजमन जब गैर मुल्की आते हैं तो उस पर भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है। लेकिन उसके बावजूद ये वाक़या हो जाना, ये एक सोच पैदा करता है कि आखिर है क्या क्या हुआ, कि हमने बहुत मुश्किल से, बड़ी तनदही से, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी शहादतें सह के अपने शहरों को इस खतरे से पाक किया था, लेकिन फिर ये वाक़यात शहरों की तरफ आने शुरू हो गए। पेशावर में हुआ तो कराची में अब हमने देख लिया, और इसके अलावा अल्लाह ताला मेहरबानी करे कि और जगहों पे ना हो, लेकिन खतरा तो सब जगहों पे है। असल चीज़ ये है कि लिविंग असाइड के दहशतगर्द जो है वो उन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखना होता है। उनके जो लीडर्स हैं दहशतगर्द, जो आके जिन्होंने हमला किया, जो उसमें बिल्डिंग में गए, वो तो एक्सपेंडेबल मटेरियल है उनका, तो उनको उन्होंने तैयार किया होता है नशे करा के, या वैसे उनके ज़हन मऊफ किए होते हैं, और उनको तो एक तरह के फ़िदायीन कि भाई आप जाएंगे, आप सीधा जन्नत में चले जाएंगे, इसकी परवाह न करें कि आपको कोई गोली मारता है या नहीं। तो वो तो जितना भी कुछ डैमेज करे, और आप देखेंगे कि इसकी ओनरशिप जो भी लेगा वो झूठ जाट बोलेंगे कि जी हमने ये तबाही कर दी, वो कर दी, क्योंकि ये सारा खेल चलता इसी तरह है कि पैसा वसूल करना होता है उन्होंने हॉस्टाइल एजेंसी से, और ये कारोबार की तरह चलाया जाता है। जो कि लीडर होते हैं इसके ग्रुप के, जैसे TTP है, उसके जो लीडर्स हैं जेबें उनकी भरती हैं, बाकियों के लिए तो उन्होंने खर्चा पानी देना होता है, उनको मोटिवेट करते हैं। तो हॉस्टाइल एजेंसीज उनको पैसा तब भी देती हैं जब आप कोई बड़ा वाक़या करके दिखाते हैं। अब जैसे कराची पेशावर का जो वाक़या हुआ, जैसे उस पर लाजमन जिन लोगों ने किया होगा उनको मिलने चाहिए, क्योंकि उनको बहुत बड़ा वाक़या उन्होंने किया। यहाँ बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कराची का, और इसमें भी पैसे वसूल करेंगे। लेकिन पेशावर वाले वाक़े में एक जो चीज़ बड़ी स्ट्रेंज हुई वो ये हुई कि तहरीक तालिबान का जो मेन सेंट्रल उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ से उन्होंने एक तरदीद जारी की थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि जी हमने हमला नहीं कराया, जबकि उनके एक स्प्लिंटर ग्रुप है जिसने कि उस वक्त कहा कि जी ये हमने पेशावर पुलिस लाइन में हमला किया है।
انہوں نے اس کی اونرشپ لی. سو وہ بھی اپنے آپ کو ٹی ٹی پی کا حصہ کہتے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کی مین کمانڈ جو ہے انہوں نے اس کی ذمہ داری نہ لی. چنانچہ وہاں پہ اختلاف پیدا ہوا اور وہ دونوں گروپ جو ہیں وہ آپس میں لڑے. انہوں نے یعنی جو مین گروپ ہے ٹی ٹی پی کا جو ہیڈ کوارٹر، انہوں نے اپنا اپنی سوچ مسلط کرنے کے لیے یا اپنا فیصلہ مسلط کرنے کے لیے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ مسجد پہ حملہ نہیں کرنا تو تم نے کیا ہے، لہذا ہم تمہیں سزا دیں گے، تو ان کے کچھ 16 کے قریب انہوں نے ٹیررسٹ خود مار دیے. بارصورت وہ تو ایک واقعہ ہوا، لیکن اب کراچی والا واقعہ. اب آپ دیکھیے کہ جس شہر میں اتنی زیادہ سیکیورٹی مہیا کی گئی ہو اس وجہ سے کہ وہاں ایونٹس ہو رہے ہیں، اور پھر وہ ایریا بھی وہ ہو جو کہ اتنا سینسیٹیو ایریا ہے، اور وہاں آرام سے پہنچ جائیں دہشت گرد، اور پھر وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس سے کیا نظر آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ پشاور کے واقعے کے بعد، اس واقعے کے ہو جانے کے بعد بھی ہم نے اپنی بلڈنگز کی جگہوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ امپروو نہیں کی. ہم نے کوئی سبق ہی نہیں سیکھا اس سے. پشاور کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں وہ لوگ پولیس کی وردی پہن کے اندر گئے، سی سی ٹی وی کیمرے میں ساری چیز موجود تھی، وہ دیکھی گئی، بلکہ وہاں ان کے لوگوں سے پوچھ کے انہوں نے مسجد کا پتہ بھی پوچھا کہ مسجد کس ڈائریکشن میں کہاں ہے. کسی نے ان پہ شک نہیں کیا، کسی نے چیکنگ اس طرح کی نہیں کی جو کہ غیر آدمی کے لیے کرنی چاہیے تھی. صرف یہ دیکھ کے کسی نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے اس کو اندر جانے دیا. اسی طرح یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں یہ گھسے. اب اس میں ایک فیکٹر جو دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اندر سے کسی کی سپورٹ ان کو حاصل تھی؟ بلڈنگ میں جانے کا اگر سارا سیکیورٹی سسٹم لگا ہوا ہے، وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرز موجود ہیں، تو تجزیہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آدمی اندر جانے میں کیسے کامیاب ہوئے. اگر وہ کسی کی کوتاہی سے کامیاب ہوئے تو کوتاہی والے کو تو ٹھیک ہے، سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر اندر سے کوئی ملا ہوا ہے تو وہ زیادہ خطرناک چیز ہے. سو یہ سیکیورٹی چیک جو ہے یہ بڑا ڈیٹیل میں ان کو کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو یہ واقعات ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس واقعے کا آج پاکستان کے اندر جو ماحول ہے وہ بہت ان واقعہ کے لیے بڑا صحیح ماحول ہے. وہ یوں کہ وزارت داخلہ ہے جس کے نیچے رینجرز ہیں، یہ وہ لوگ سارا سیکورٹی فورسز عام حالات میں انہوں نے شہر میں سیکورٹی دینی ہے، مہیا کرنی ہوتی ہے. لیکن یہاں وزارت داخلہ جو کہ رانا ثناء اللہ کی ہے، اس کی ساری کوشش، سوچ، بھاگ دوڑ، محنت، کام رات دن، وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. آپ سوچئے، سارے پاکستان کے عوام کی جانوں کا آپ نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور ایک وہ آدمی جو کہ پاکستان کا سب سے حد عزیز پاپولر لیڈر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اندر بند کر دیا جائے، باقی دنیا جہنم میں جائے. آپ کو تو شہر شہر جا کے سیکورٹی کی کانفرنسز کرنی چاہیے تھی. یہ جو واقعہ پشاور میں ہوا ہے اس کے بعد سے تو آپ کو سیکورٹی ساری ہر شہر میں جا کے چیک کرنی چاہیے تھی کہ انتظامات ہیں کیا، اس کو پورے ملک میں کوارڈینیٹ کریں. دو ایلیمنٹ اور ہیں جو بڑے جس پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ملک کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت ساری اتنی زیادہ ہے کہ جو ہماری قوتیں ہیں، جو زیادہ انرجیز ہیں، وہ ان کاموں پہ لگ رہی ہیں. ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہوں، کوئی ہو، ان کو ان کے لیڈروں نے ان کاموں پہ لگایا ہوا ہے کہ جی فلاں کی مخبری کریں، فلاں کی ویڈیو بنا لیں، فلاں کی آڈیو لے کے آئیں. یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ضرورت ہے اس وقت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج حال ہے ہمارے عام آدمی کا، جو غربت پھیلا دی ہے، جو مہنگائی کی وجہ سے تباہی مچی ہے، اس کے لیے تو دہشت گردوں کے لیے بہت کام آسان ہو گیا لوگوں کو ریکروٹ کرنا. جو بچہ، جو آدمی، جوان آدمی بھوک سے مرے گا وہ کہے گا اس سے بہتر میں جا کے کسی کو مار کے مر جاؤں. تو یہ صورتحال ایسی اگر رہی تو دہشت گردی تو رکنے والی نہیں ہے، وہ زیادہ پھیلے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کے سوچنا ہے تاکہ ملک بچایا جا سکے، تو یہاں جلدی سے جلدی جنرل الیکشن کرا کے ایک مستحکم حکومت بنائی جائے. جو نالائق ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اس سے آگے نہیں سوچتے. یہ اگر سوچتے ہیں تو اپنی اولادوں کے لیے کہ میری بیٹی وزیر اعظم بن جائے، میرا بیٹا بن جائے، میرا وہ بن جائے. ان کی ساری کوشش، محنت اور کام اسی پہ ہے. یہ ہمارے عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے نہیں ہے.
سو یہ دوسرا بڑا دہشت گردی کا واقعہ، اور خاص طور پہ چونکہ ایک ریڈ زون کے علاقے میں ہے، اس کے لیے پریشانی اور پریشان ہونا بالکل واجب ہے۔ یہ سوچ جاتی اسی طرف ہے کہ یہ معاملات بڑھیں گے، کیوں کہ ہمارے لیڈران، ہمارے لوگ جو اس وقت حکمران ہیں، وہ بالکل کسی اور دھندے پہ لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے، کیونکہ یوں حالات اسی طرح اگر چلتے رہے تو حالات دن اچھے نہیں ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی گرفتاری، عدالتیں ان کو وہ ریلیف دے نہیں رہیں، پتہ نہیں کیا ان کی خواہشات اور مرضی کیا ہے کہ جی ضرور عمران خان پیش ہو پھر بات ہوگی، جبکہ اس کی جان کو خطرات بھی ہیں باہر۔ تو ان حالات میں اس نے جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان کیا ہے، بدھ سے غالباً وہ جیل بھرو تحریک چلائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ لازماً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور سوچ سمجھ کے اٹھایا ہوگا، لیکن بہر صورت اس میں رسک بھی انوالوڈ ہے۔ کیا تحریک انصاف کے لوگ سختی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ جو اس وقت حکمران طبقہ ہے، یہ تو کوئی نہ آئین جانتا ہے نہ قانون جانتا ہے۔ ان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، غداری کا الزام لگاؤ یا دہشت گردی کا الزام لگاؤ، دونوں میں سزائیں سخت ہیں، اور باقی تمام ادارے ان کے ساتھ تعاون کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ تحقیقاتی ادارے، ایف آئی اے ہو، وہ نیب ہو، وہ کوئی بھی اور ادارہ، پولیس وغیرہ، سب ان کے ہتھے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ملک کی خاطر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔